الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے سے دروس چلے آ رہے ہیں، اور آج کے درس میں ہم اہل بدر کے فضائل کیا ہیں یہ دیکھیں گے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے آخر میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاطب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی خیانت کی ہے، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم وفی روایہ فقد وجبت لکم الجنہ۔ شاید اللہ نے اہل بدر کی طرف بنظر رحمت دیکھا اور پھر کہا تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اہل بدر کے فضائل کتنے بڑے ہیں، کہ وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ اب چاہے جو کرو میں نے تم سب کی بخشش کر دی، یا فقد وجبت لکم الجنہ کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ بدری صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور رفاع بن رافع الزرقی نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جو اہل بدر میں سے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی بدری صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی درجہ بندی ہے۔ ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان چار کے علاوہ 6 اور صحابہ کرام ہیں جن سے مکمل تعداد 10 ہو جاتی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ پھر اسی طریقے سے ترتیب آتی ہے بدری صحابہ کرام، اور پھر احد والے ہیں، پھر بیت الرضوان والے ہیں۔ یہ درجہ بندی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اسی اعتبار سے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ اب اہل احد کے فضائل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بحد جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنہ تأکل من ثمارها وتعوی الى قنادیل من ذهب معلقہ فی ظل العرش فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا۔
ابو داؤد کی حدیث ہے اور اسی طرح مسند احمد میں آئی ہے، حسنہ الالبانی فی صحیح ابی داؤد 2199۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا جو جنت کی نہروں پر جاتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں، پھر سائے عرش میں لٹکی ہوئی سونے کے قندیلوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنی نیند کی لذت محسوس کی تو کہنے لگے، ہمارے بھائیوں تک ہماری طرف سے یہ بات کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ موڑے اور جنگ کے دوران الٹے پاؤں واپس نہ لوٹیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انہیں تمہاری طرف سے یہ بات پہنچا دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہ لوگو تم اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، یا اے نبی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں آپ انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھیں، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے جنگ احد میں جو شہید ہوئے ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وہ دنیا سے تو چلے گئے، دنیا سے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن اخروی زندگی ان کی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جنت کے اندر سبز قسم کے پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ جہاں چاہے جنت میں اڑتے ہیں، کھاتے ہیں، چنتے ہیں، چگتے ہیں، اور عرش کے سائے تلی سونے کی قندیلیں بنی ہوئی ہیں، عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں لٹک رہی ہیں، ان میں جا کے آرام کرتے۔ اللہ اکبر، یہ جنت میں ان کا مقام ہے۔ جب ان شہدائے احد نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام اتنا اونچا کیا اور شہادت کے درجے میں اتنی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو ان کے دل میں تمنا ہوئی، اے کاش کی یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہاں کی، ہمارے بھائیوں کو دنیا کے اندر کوئی بتا دے کہ کتنا اونچا مقام ملتا ہے، کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اس بات کو تمہارے بھائیوں تک پہنچا دوں گا۔ اور پھر یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے نازل ہوئی، اور جس میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں تم مردہ شمار مت کرو، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور وہ خوش ہیں اپنے رب کے دیے پر، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بشارت دنیا والوں کو بھی مل جائے۔ وہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو شہادت بہت اونچا مقام ہے، اور بہت سی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے درجے کو بیان کیا۔ یہ سب کو حاصل نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام کی شہادت یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگیوں سے ہم واقف نہیں، وہ برزخی زندگی ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت سے واپس نہیں آنے والے۔ اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں، اگر وہ نیکوکار ہیں تو ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس فانی دنیا میں کیوں آئیں گے؟ اور اگر وہ برے بدکار تھے تو اللہ کے گرفت میں ہیں، فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، عذاب ہو رہا ہے، وہاں سے چھوٹ کر کیوں کر آ سکتے؟ تو یہ جو معروف ہو گیا ہے لوگوں میں کہ روحیں دنیا میں چلی آتی ہیں اور ساری دنیا میں گھومتی رہتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اللہ والوں کی روحیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔
جو دنیا سے نیکوکار گئے ہیں وہ وہاں ایسی نعمتیں پا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لوٹنا چاہتے ہی نہیں، اور جو برے بدکار گئے ہیں انہیں فرشتوں نے یوں عذاب میں پکڑ رکھا ہے کہ ان کو وہاں سے چھوٹنے کی مہلت کیسے ملے گی۔ اور یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ شرابی کوئی تھا تو شراب پینے آ جا رہا ہے شب برات میں گھر میں، اس کے لیے ویسا انتظام کیا گیا ہے جیسا وہ کھاتا پیتا تھا۔ یہ سب عقائد باطلہ ہیں۔ الغرض یہ کہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور ان کی قربانیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے لیے معیار ہیں، کسوٹی ہیں۔ ان کے جیسے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق دے اور ان کی شان میں گستاخیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔